ہاں تمرین نکالیں، کھولیں. ہاں یہ تمرینات ہیں، یہ آپ اس کو نکالیں اور اس کا عکس لے لیں. ادھر اپنا نام لکھیں، ادھر مدرسے کا تاریخ، اور اوپر دیکھیں ادھر وابانیہ کی عبارت آپ کو وہاں ملتی ہے، تو آپ وابانیہ کی عبارت طریقے سے اٹھائیں جتنی سیاق سباق سے آنی چاہیے. ذکر ابن وہبان کا حوالہ نکالیں، ابن شینا کا نکالیں. یہ تو ہو گئی تمرینات، یہ تمام رموز کی یہ سب تمرینات موجود ہیں. آگے جائیں جی. چلے چلے، یہ حواشی آ گئی جی، وہ یاد ہے نا جی، ہاں اور تا. بس آپ حوالے نکالتے جائیں، آپ کی مشق پکی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. آگے چلیں جی. جی آگے جائیں جی. یہ ماخذ آ گئے، اس میں دیا ہوا ہے، دیکھو جی ابھی جو ہم نے پڑھا نا شرح المنیہ، ابھی ادھر دیا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے مطلق چھوڑ دیا کہ آپ کیا نکال کر لاتے ہیں. جی چلیں چلیں چلیں، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے کہ یہ بھی ان کو ساتھ دیں. یہ اب قواعد ترجیح آ گئے ہیں. اب شامیہ سے آپ ایسی عبارت نکالیں کہ جس میں ما یدل علی الاجماع کوئی لفظ موجود ہے اور اس کو اسی وجہ سے ترجیح دی گئی ہے. چلتے جائیں جی، چلتے جائیں. یہ قواعد ترجیح کی تمرین ہے. چلے جی، یہ طرق خمسہ آ گئے، کھینچے کھینچے تیزی سے، صرف مرور ہے، دکھانا ہے آپ کو کہ ایسے مشق کرنی ہے. یہ اب قواعد تسعہ آ گئے نا ترجیح کے، تو ادھر سے یہ مقرر ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثالیں بکثرت ہیں، وہ بھی نکالیں یہ بھی نکالیں. جی چلے جی، کھینچے کھینچے. ایک قواعد کی مشق اجرا ہو جائے گا. ایک مرتبہ آپ سب طالب علم سے اپنا اپنا ابیاز بھروا لینا، بس انشاءاللہ وہ شامیہ سے واقف ہو جاتا ہے. چل بھائی جی چلے. امور اثنا عشری آ گئے، ٹھیک ہے. قواعد فقہیہ، ضوابط، جی فوائد. چلتے جائیں. یہ تھوڑا سا پڑھنے کا موقع دے دو نا، ہاں نشہ تازہ ہو جائے نا تھوڑا. مسائل مہمہ میں الناس غافلون، قواعدنا لا تابع مما يعلم، صرف 3 ہے اس لیے جگہ بھی 3 چھوڑا ہے. مسائل مذکورہ فی غیر مضانہا، جی متفرقہ، فروق فقہیہ. چلتے جائیں. فروق لغویہ، الغاز لغز، حیل، جی حکایات، تو اشعار. چل بھائی ہو گیا. اشعار فقہی بھی ہوتے ہیں، استشہادی بھی ہوتے ہیں. چلیں آگے، بند کریں اس کو. یہ مشق لیے تھا، یہ ویسے ہم نے دکھا دیا کہ کرنا یہ ہے اس میں. اب آگے آؤ جی دوسری، اور نسخہ کھولو شامیہ کا، کتاب الذبائح کا نسخہ. یہ ہدایہ میں بھی ہم ذبائح میں مشق کراتے ہیں، کیونکہ اصول حلت و حرمت کتاب الذبائح میں ہیں. اگر وہ ہم یاد کر لیتے ہیں تو فقہ الحلال کا بنیادی مضمون ہمیں آ جاتا ہے. تو عبادات میں ہم نہیں لے گئے کہ بالکل آسان بھی نہ ہو، معاملات میں نہیں لے گئے کہ 2 مشکلیں جمع نہ ہو جائیں. عبادت بھی مشکل ہے، اس سے نکالنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے بھائی. تو ہم نے ذبائح کو رکھا ہے، من وجہ عبادت ہے، من وجہ معاملہ ہے، اور من وجہ یہ ایک نئی چیز کا فائدہ دیتا ہے. فقہ الحلال اس میں آ جاتی ہے. اچھا یہ تو وہ والا ہے کتاب الذبائح کہ جس میں ہم ایک مشق کرتے ہیں کس چیز کی؟ اعلام فقہا اور مشہور کتب فقہ سے تعارف کی، جو شامیہ کا ماخذ اور مصادر ہیں. مثلا حواشی سعدیہ لکھا ہوا ہے نا، یہ اس پر آپ ایسے کرو، اس کے اوپر ایسے کرو، آ گیا، شاباش. تو انہی کتب تراجم و طبقات سے یہ دیکھو نا، اور نکال کر رکھا ہوا تھا. علامہ سعدی چلوی کا یہ تعارف ہے. سین ہے تو سائحانی کا یہ تعارف ہے. ابن شہنہ شین آ گیا تو یہ تعارف ہے. شرح الروض. یہ ذبائح میں جتنی ہے نا سب کا تعارف ایسے. تو کسی ساتھی کو ہم حوالہ دیں، کسی کو کفالہ، کسی کو عاریہ، کسی کو ہبہ، کسی کو بیوع، کسی کو اجارہ، تو کسی کو رہن، کسی کو شفع. قران اور شفع میں جتنے فقہا کا ذکر آیا اور جتنی کتابوں کا ذکر آیا، یہ تم نے نکال کے لانا ہے. کچھ دنوں تک، سال کے شروع میں تو یہ اعداد کے لیے ہے نا، کچھ دنوں تک یہی کام کرو کہ کتابوں اور مصنفین فقہا سے تعارف حاصل کرو. وہ ایک کتاب کا نکالنا ہے، بس موافقت ہو جاتی ہے انسان کو. یہ
ہدایہ کے آخر میں ہم ہدایہ کی ذبائح سے اجرا کرواتے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے شامیہ کا وہ شامیہ کی کتاب و ذبائح سے اجرا کراتے ہیں، اور اس میں سب کچھ ہے، اس میں رموز و مصطلحات بھی مخطط کیے گئے ہیں، اس میں قواعد ترجیح بھی مخطط کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ امور اثنا عشریہ بھی نکالے گئے ہیں، پھر وہ آخر میں بھی لکھے گئے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیں ذرا زوم کریں جی ذرا، یہ ضمہ، یہ امر ہم نے مصنوعی نکالا ہے اس سے، زوم سے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ کتاب الذبائح قدوری سے لے کر شامیہ تک اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، 2 فصلیں ہوتی ہیں۔ پہلی کے اندر احکام ذبح ہوتے ہیں، مطلب کہ تعریف ذبح کی، اور پھر اس کا محل ذبح، موضع ذبح، عروق ذبح، آلہ ذبح، یہ ذبح کے احکام ہوتے ہیں، مکروہات اور مندوبات، مستحبات۔ دوسری میں اصول حلت و حرمت ہوتے ہیں، اصول علت و حرمت، کہ ادھر میں قدوری میں تو 5 اصول علت و حرمت ہیں، آپ ادھر آ جاتے ہیں ہدایہ میں تو 9 ہیں اس میں اصول علت و حرمت، شامیہ میں 12 ہیں۔ 12 قاعدے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی حیوانات ہے اصلاً، نباتات اور جمادات تبعاً، وہ ان 12 دائروں میں آتا ہے تو حرام ہے، ان سے خارج ہے تو خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، مباح ہے، جاؤ موجاں کرو۔ ادھر آنا ذرا جی، کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ الفرق اللغوی، یہ کیا چیز ہے؟ اور امور اثنا عشریہ ہے، یہ اسباب النظائر والے 6 عنوانات میں سے ایک ہے جی۔ خیر جی، اوپر جائیں جی، یہ تھوڑا تھوڑا ہم کریں گے، یہ تو پورا ایک پڑھنا چاہیے نا آپ کو، ایک کتاب تو ایسے پڑھاؤ طالب کو، اس کو عکس دے دو ہاتھ میں، اور ایک کتاب تو نکالو، پھر دوسری اس کو دے دو کہ یہ تم نکال کر لاؤ، اس کا عکس نکالو، ایسے بنا کر لاؤ، ذاتی کتاب ہے تو پینسل سے نشان لگا کر لاؤ جی۔ چلے جی، ہاں کچھ ہے؟ ادھر آ جاؤ، ادھر بس موٹا موٹا دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ چلتے جائے جی اوپر۔ ہاں، یہ نسخہ ہم نے جان بوجھ کر منتخب کیا، کیوں؟ اس میں بے تحاشا اغلاط ہیں۔ آخری صفحے پر ایسی غلطی ہے کہ اگر کسی نے اس کو حل کیا تو اس کو ہم $1,000,000 انعام دیں گے۔ $1,000,000 ہمیشہ ہمارے 100 روپے کے برابر ہوتا ہے، ہمارا 100 روپے اس کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ففہم کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ ففہم کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اٹھائے کوئی ساتھی، بولنا نہیں، بس ہاتھ اٹھاؤ اور جلدی جلدی، نہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا ابھی ہم نے کہا۔ ہاں بتائیں، وہ جو ساتھی ہے، شاباش، کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا۔ ہاں، یہ کھڑا ہونا اعزاز تکریم کے لیے نا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے آپ کو اعزاز کے لیے کھڑا۔ جی، ففہم کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ شامیہ میں جب ففہم آتا ہے یہ کیا مطلب ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے، بالکل تأدباً انہوں نے ففہم کہتا ہے، ورنہ ہا اور تا کہتا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں جی، یہ چلے اگلی صفحے پر چلے جی۔ ایسا قریب کرو، کیا لکھا ہوا ہے؟ قریب کرے جی۔ یہ دیکھنا، ھذا قول العوام ولیس بمعتبر، یہ ادھر بھی ہے، تھوڑا سا آگے تعبیر کر کے بھی ہے کہ بعض مسائل غلط طور پر، غلط مسئلے عوام میں مشہور ہو جاتے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے؟ جو مجتہدین کے درمیان بات چلی ہوئی ہو، اس کا اعتبار ہے۔ تو اس عوام میں ہما شما بھی آتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا لیکن موجود ہے، اس لیکن سے جو بحث شروع ہوتی ہے نا، اوپر چلیں، وہ جا کے تأمل پر کہاں ختم ہوتی ہے، ذرا اوپر کریں۔ ہاں جی، یہ دوسرا لیکن ہے، خیر تو اس میں تأمل کہاں ہے؟ ذرا دیکھیں ذرا۔ تو بہرحال اس کا اسلوب آپ دیکھیں کہ یہ اس صفحے میں کتنی مرتبہ لیکن ہے، دیکھنا ذرا، 3 مرتبہ۔ یہ ہے نا پہلا، ہاں یہ ایک ہی طرف لکھا ہونا چاہیے، 1 ہو گیا، 2 اور 3۔ یہ لیکن کیا ہے؟ جب ایک قول کی تائیدات پوری نقل کر دیتا ہے، پھر دوسرے قول کی تائیدات شروع کر دیتا ہے تو لیکن، دوسرے قول کی تائیدات پوری کر دیتا ہے، دوبارہ پہلے قول کی تائیدات شروع کرتا ہے یا ترجیحات شروع کرتا ہے۔ تائید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ترجیح وہ خود نہیں دیتا ہے، صرف نقل کرتا ہے، تو پھر لیکن لے آتا ہے۔
اب طالب علم حیران پریشان ہے کہ پہلے ایک قول کی طرف جا رہے تھے، میلان نظر آ رہا تھا، پھر دوسرے کی طرف آ رہا تھا، واپس پہلے کی طرف، تو میں کیا کروں؟ بھائی اس نے کہا ہے نا کہ آخر میں آ کر میں جدھر بات کو ختم کروں گا اس کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہے، لیکن اس کو ہم کہتے اس طریقے سے ہیں کہ پہلے قول کے دلائل کو بھی، کچھ دلائل کو بحث کرو، پھر دوسرے قول کے، واپس پہلے قول کے بقیہ دلائل پر آ جاؤ، آخر میں پھر نتیجے پر پہنچو گے۔ یہ ہمارا سنا یہ ہے نا، اسلوب یہ ہے۔ ہم ایسے اٹھا کر کسی کو منہ میں نہیں دیتے، اور ہم پر بھی ذمہ داری آتی ہے۔ ہم اس کو کہتے کہ اس سفر سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے تھے، پھر دوسرے قول کی بات شروع کیا تو وہ سفر مرحلہ یہاں تک ہوا، اب تیسرا یہاں تک ہوا، اب آپ سمجھو، اس پر لکھو کہ یہ بحث پوری اس طرح سے ہے، اور سنا سے یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ ختام البحث دیکھنا، وَالتَّحْرِيرُ لِلْمَقَامِ أَن يُقَالَ، وَالتَّحْرِيرُ لِلْمَقَامِ، اتنی لمبی بحث ہے کہ فوق لقدہ تحت لقدہ، مشہور بحث ہے کہ زبا ادھر کٹھان سے اوپر ہے کہ نیچے، کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کچھ میں آپ کو آسانی آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ ادھر علامہ رافی موجود ہے، اور یہاں پر اللہ ذی فی العنایہ کہہ کے کوئی حوالہ لایا ہے طالب کی مدد کرنے کے لیے۔ چلیں آگے چلیں، ہم عبارت کے بالکل گہرائی میں نہیں جائیں گے، بس ہم نے یہ دکھا کر پورا کرنا ہے اس کو۔ ہاں جی، کیا لے آیا جی؟ قاف لکھا ہوا ہے کہ پہلا قاعدہ آ گیا، بہت مشہور آسان قاعدہ، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ وَصَحَّحَ الْبَزَّازِيُّ قَطَّ كُلِّ حَلْقُومٍ وَمَرِيءٍ وَأَكْثَرِ وَدَجٍ، بس منہ سے نہیں بولنا صحح البزازی، یہ آخری نتیجہ نہیں ہے، یہ بحث شروع ہو رہی ہے کہ ادھر کہا تھا لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اور بزازی والے نے کہا ہے کہ قَطُّ كُلِّ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ وَأَكْثَرِ وَدَجٍ، اس لِلْأَكْثَرِ مطلق کے خلاف میں ایک قول ہے۔ یہ صححہ کون سی تصحیح ہے؟ اور جس ساتھی نے کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ والا کچھ بتائے گا، یا اس کے آگے جو بیٹھا ہوا ہے صاحب یمین یا یسار یا قدام یا خلف، کوئی بتائے انہی میں سے کہ یہ صححہ کون سی تصحیح ہے؟ یہ صریح ہے یا التزامی ہے؟ اتنا تو بتاؤ نا۔ صریح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صریح کا کون سا درجہ ہے؟ وہ آخری پانچواں، غیر اس میں تفضیل، جعلہ اصح نہیں ہے۔ چلیں جی آگے چلیں۔ ہاں، الفرق اللغوی، الفرع مجرد سے، الافراء مزید سے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ یہ اصلاح کے لیے آتا ہے، یہ افساد کے لیے آتا ہے۔ چلتے جائیں جی، چلتے جائیں جی آگے، شاباش، کچھ باس نکالے کہ یہ لوگوں کو کچھ مزہ آ جائے، تنگ نہ ہو جائے۔ کل شیء ذبح وهو حی اکلا، ہو گیا ضابطہ، یہ ضابطہ آگے بھی آ رہا ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، وہ بہت آسان ہے نا بھائی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی صریحی، لقولی تعالیٰ الا ما ذکیتم من غیر تفصیل، یہ کون سی ضمنی یا تعریضی تصحیح ہے؟ علیہ الفتویٰ تو تصریح ہو گیا نا، درجہ دوم ہو گیا نا، مضبوط ترین، اجماع کے بعد مضبوط ترین یہی ہے۔ لقولی تعالیٰ، ایک قول کا دلیل ذکر کیا، ایک دوسرے کا دلیل ذکر نہیں کیا، اس کا کیا نام ہے؟ تعلیل و ترک تعلیل۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو راجح قرار دیا ہے علامہ شامی نے دونوں طریقے سے، صریحی بھی لایا ہے، التزامی بھی لایا ہے۔ صریحی دوسری قسم ہے، التزامی یہ پانچویں قسم ہے۔ چل بھائی، ففم پھر آ گیا ہے، اشبہ پھر آ گیا ہے جی۔ ہاں چلو جی، یہ دلچسپ بحث ہے۔ ابہمت البہائم الا عن اربعۃ، ٹھیک ہے جی۔ آج کل کا یہ ٹرانسجنڈر ہے، یہ بدبخت بہائم سے بھی آگے کا بدبخت ہے جی۔ چلیں جی، ہاں ہاں، یہ دیکھنا ایک اور فرق ہے لغوی آ گیا، کیا؟ الفرق بین ہاں، ان دونوں کے درمیان فرق۔ ھذا هو الاصل، کہتے ہیں یہ ایک ضابطہ ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ھذا هو الاصل الجامع، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے متن میں۔ ہاں جی دکھانا، کیا؟ کرہ کل تعذیب بلا فائدۃ، یہ ایک ضابطہ ہے کہ جس میں جی ادھر
ہدایہ میں تھوڑا سا بڑھایا ہے، بلا فائدۃ او ولا حاجۃ الیہ. جی شاباش چلیں. ہاں ایک قاعدہ اس نے نکالا ہے، لِأَنَّهُ تَوَارَثَهُ النَّاسُ فَيُكْرَهُ تَرْكُهُ بِلَا عُذْرٍ. کیا قاعدہ نکلا ہے جی؟ ادھر آؤ. يُكْرَهُ تَرْكُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ بِلَا عُذْرٍ. آگے چلو جی، چلتے جاؤ ذرا. قواعد ضوابط تو نکل رہے، یہ اپنا بیاض میں اگر نقل کرتا جائے نا آدمی. کیا قاعدہ نکلا ہے جی؟ الفعل المشروع لا يتحقق بالصنيع المحرم. ادھر ہدایہ میں ہے کہ الفعل المشروع لا يتحقق بغیر المشروع. مشروع غیر مشروع سے نہیں وجود میں آتا ہے، سبب اور مسبب میں تناسب ہونا چاہیے. وَهَذَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ يَكُنْ زَكَاةً سے قاعدہ مستنبطہ ہے. آگے چل بھائی، آگے چلو، کوئی چیز نکالو جی. ہاں یہ لیکن سے سب استدراکات شروع ہے. لیکن کا مطلب یہ ہے کہ ایک قول کی تائید چھوڑ کر اب دوسری شروع کر رہا ہے جی. قاعدہ اصولیہ قاف الف صاد کا معنی قاعدہ اصول فقہ کیا نکل آیا؟ الاشتراک اصل فی القیود. چل بھائی یہ وہ جگہ ہے کہ انہوں نے ایک اصول بتایا تھا کہ میں نے شامیہ لکھی ہے، ماخذ اصلی کا مراجعہ کرتا ہوں. اگر نہ کیا جائے گا تو بڑے بڑے لوگوں سے ایک غلط فہمی ہوتی ہے، پھر آگے نقل ہوتی ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے وَلَوْ أَبُوهُ جَبَرِيًّا حَلَّتْ اشباہ. کہتا ہے ہم جب اشباہ کے نسخے میں گئے تو وہاں ایسا نہیں تھا. آگے چلو جی. اصول فقہ کا قاعدہ یشترط فی الشرط اصول لا تحصیلہ قواعدنا توافق. آگے ہاں ٹھیک ہے جی. لیکن اس کو ابھی تطبیق المعاصر او جیلاٹن نام سنا ہے نا؟ یہ جانور کی ہڈیوں کے اندر ایک گودا ہوتا ہے، اس گودے سے گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ فی بلاد دروز کثیر من النصارى. یہ دروز کا علاقہ ہے نا، سویدا اسرائیل کی سرحد کے قریب ہے. اسرائیل بولتا ہے کہ اس کو بھی اس میں شامل کروں تو جولان کی پہاڑی کے بعد یہ بھی قبضہ کروں. کہتے ہیں ادھر نصارہ بھی رہتے ہیں. تو دروز کے علاقے سے جب یہ چیز آ جائے نا، وہ جو جس سے جیلاٹن بنتا ہے، تو آپ یہ مت کہو کہ وہ سارا دروزی کا ہے اور دروزی کو اس نے لکھا ہے کہ یہ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ نصارہ کا بھی ہوتا ہے، تحقیق کرنی چاہیے. من بلادہم یحکم بعدم الحل ما لم یعلم انہا معمولۃ بانفقۃ ذبیحۃ درزی. جب تک صحیح پتہ نہ ہو کہ کسی دروزی کافر کا ذبیحہ کا وہ جانور سے نکالا گیا ہے، اس وقت تک ادھر نصارہ موجود ہیں، اس کے جواز کی گنجائش ہے. فقط تو اور بات اور بھی ہے کہ یہ کبھی اس کے آنتوں سے بھی نہیں نکالا جاتا ہے. قطمول بغیر انفیات میں وقد یذبح ذبیحۃ نصرانی. تیسری بات کہتا ہے کہ دروزی کا ذبیحہ بھی کبھی نصرانی ذبح کرتا ہے. تو جلدی مت کرو اس کو حرام کرنے میں. خیر یہ دیکھنا اصل بات یہ چل رہی تھی کہ اشباہ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ولو ابوہ جبریًا حلت، کہ اگر جبری قدری فرقہ ہے تو جبری فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا تو وہ حلال ہے. دیکھو اصل کیا ہوا، الظاہر ان صاحب الاشباہ اخذ ھذا من القنیتی. چل بھی ہاں کہتے ہیں یہ نے ارسی سے لیا ہے، علامہ زاہدی معتزلی سے لیا ہے. اب ونصف عبارتها بعد ان رقم لبعض المشایخ وعن ابی علی انه تحل ذبیحۃ المجبرۃ. تو وہ معتزلی تھا، اس نے ہم کو مجبرہ کہا ہے، اہل سنت کو، کہ باپ اگر اس کا اہل سنت ہوگا تو حلال ہے ذبیحہ. اس مجبرہ کو کیا سمجھ لیا گیا؟ وہ ہم کو کہتا ہے نا کہ یہ لوگ افعال عباد کے، ٹھیک ہے جی، خالق کہتے ہیں اللہ کو ہے اور کاسب بندہ ہے، تو جبری ہم کو کہتے ہیں وہ. تو اس کو انہوں نے شاہب اشباہ نے عام جبری سمجھ کر نقل کر لیا ہے کہ وَلَوْ أَبُو جَبَرِيًّا. کہتے عام جبری نہیں ہے، وہ ہم کو کہا ہے معتزلی نے. علامہ اسکفی کہتے ہیں نا ادھر کتاب الحج باب ایصال الثواب الی الغیر میں، وہ کہتا ہے وقد افصح الزاہدی عن اعتزالہ ہنا، کہ زاہدی سے ہم تین کتابوں سے لیتے، لیکن اس نے اپنا معتزلہ ہونے پر یہاں تصریح کی ہے. وہ کہتا ہے کہ مذہب اہل التوحید والعدل، اہل العدل والتوحید کا مذہب یہ ہے کہ ایصال ثواب ٹھیک نہیں ہے.
تو یہ غلطی لگ گئی، بڑے بڑے لوگوں کو لگ جاتی ہے، وہ ادھر سے اشباب میں نقل ہوئی، ادھر سے در مختار میں نقل ہوئی، ہم نے اصل کتاب جب جا کر دیکھی تو وہاں یہ تھا۔ ہو گیا بھائی، تفصیل سے ہم نہیں جائیں گے ان سب چیزوں میں، ہم تو کہتے کسی طرح ایک بار پورا کرے تاکہ آپ کو تفصیل میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جی بھائی دکھاؤ وہ کیا لکھا ہوا ہے، جلدی کیا کرو اس میں۔ والجبریت اسنان ہے، آگے کہتے جبری بھی دو قسم کے ہیں۔ اگر آپ ہم کو اہل سنت کو نہیں کہا گیا نا، اگر جبری کو کہتے وہ بھی دو قسم کا ہے، ایک بڑا شدید قسم کا ہے، کہتے جی ایک متوسطہ ہے تثبت للعبد کسبا کالاشعریہ وخالصۃ لا تثبتہ کالجہمیہ، جبری بھی دو قسم کے ہیں، فالجبریۃ یطلق علیہما لیکن الخالصہ یقولون ان العبد بمنزلۃ الجمادات، اس لیے جبری ہو گیا ہے۔ چلے بھائی آگے چلیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے ابھی اس وقت۔ قال المحقق، اگر ابن الامام نہ ہوتا تو ہم کو پتہ ہے کہ محقق سے کون مراد ہے، وہی بات ہے جو اوپر تھا کہ قول العوام لیس بمعتبر، وہی آ گیا، لا عبرۃ بغیر الفقہاء، مجتہدین کے علاوہ جو بات مشہور ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چلے جی آ جائیں۔ فرق فقہی کیا لکھا ہوا ہے، وہ الفرق بینہما، کیا فرق ہے، ادھر ہے جی آ جاؤ، کیا فرق ہے دیکھنا ذرا۔ یہودی یا مجوسی اگر نصرانی ہو جائے تو اس کو اپنے مذہب پر چھوڑیں گے نصرانی پر، اور اس کا ذبیحہ درست ہوگا، لأنه يقر على من انتقل الیہ عندنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو لیکن ہم میں سے اگر کوئی ہو جائے نصرانی تو سارا کا مرتد، وہ تو مرتد ہے، اس کا ذبیحہ پھر قبول نہیں ہے۔ یہاں دیکھنا، مرتبط بقولی مرتد لأنه يقر، هو الفرق بینہما، فرق کیا، المسلم اذا انتقل الى ای دین کانا، کوئی بھی دین ہوگا لا یقر علیہ، مرتد ہے، اما الاسلام و اما السیف، واضح قاعدۃ کلیۃ، ہاں جی، اور یہودی اگر ہو جائے تو یعتبر من انتقل الیہ دون ما کان علیہ، اس کا ارتداد مقبول ہے، پہلے بھی کافر تھا تو ابھی بھی کافر ہے، نئی بات کون سی ہے، یہ قاعدہ کلی ہے۔ ادھر اور بھی الولد یتبع اخف الابوین ضررا وخیر الابوین دینا، جی یہ غلطیاں ہی ساری ہے، دیکھو عن ذالکہ ہے، جب ہم نے دوسرا نسخہ دیکھا تو علا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے لا یسمع فیہ الاجتہاد، اصل لفظ ہے لا یسع فیہ الاجتہاد، یہ تحقیق الاصل فی النصوص یا تعلیل، یہ سارے اصول فقہ کے قاعدے ہیں، چلتے جاؤ، اس میں سے نکالے گئے ہیں، تو آپ پہلے یہ نکلوائیں گے، اس کے بعد کوئی باب اس کو دیں گے کہ خود نکالو اس میں سے، چل بھائی، انہو من باب الجہل بحکم شرع وذالک لیس بعذر، کیا قاعدہ نکلا، الجہل باحکام شرع لیس بعذر فی دار الاسلام، حقائق اشیاء سے جہل تو عذر ہو سکتا ہے، احکام شرع سے عذر دار الحرب میں ہے، دار الاسلام میں نہیں ہے۔ خلافا لمالکن، یہ وہ جگہ ہے کہ مراجعہ من کتب المالکیہ اصل کرنی چاہیے، یہاں پر طالب کو بھیجنا چاہیے کہ مالکیہ کی مستند مفتابی کتب سے نکال کر لاؤ، یہ وہ جگہ ہے۔ شافعیہ مالکیہ کا ادھر زوائے میں 3-4 جگہ اختلاف ہے، تو وہ اصل کتاب، اصل ماخذ کی مراجعہ کی عادت ڈالنی چاہیے کہ غیر کا مذہب اسی کی مستند کتاب سے نقل کر کے لاؤ گے تو مقبول ہوگا، شافعیہ کی کتب سے حنفیہ کا مذہب نہیں ہوگا، مالکیہ کی کتب سے شافعیہ کا نہیں ہوگا۔ چل بھائی چلیں، بس ہو گیا، یہ آخری صفحے پر چلیں جی، آہستہ آہستہ، کوئی خاص چیز آتی جائے ٹھیک ہے۔ یہ دکھاؤ کیا ہے، اتنا زیادہ کیا لکھا ہوا ہے، ہاں یہ شرم بلالی آ گیا جی، ابھی آ گیا، یہ کیا چیز ہے شرم بلالیہ، کہتا ہے یہ علامہ شرم بلالی کا، حسن بن عمار شرم بلالی کا ایک حاشیہ ہے، غنیۃ ذوی الاحکام فی بغیۃ درر الحکام، اور یہ درر الحکام اور غرر الاحکام ملا خسرو کی کتاب ہے۔ السری لا یحتاج الی النیۃ بخلاف الکنایہ، الفرق بین التسمیۃ فی الخطبۃ والذبح، ادھر بھی خطبہ میں تسمیہ پڑھتا ہے اور ادھر بھی پڑھتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، یہ لاکن اور تأمل جوڑی دار آ گیا، لاکن اور تأمل جوڑی دار آ گیا کہ اعتراض ہوتا ہے لیکن جواب خود نکالنا، وہ پیچھے میں نے خود دیے تھے لیکن ادھر آپ نکالنا۔ یہ ما مرہ اور ما یاتی کو دیکھیں نا، یظہر مما یاتی قریباً، ہم نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کہو کہ ما مرہ میں جاؤ، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ ما مرہ اور ما یاتی دیکھا ہے کہ نہیں، ویسے نکال کر لے آئے عبارت، ادھر کوئی قید ہوگی کوئی باس ہوگی۔ جی چلیں جی جناب، الفرق بین
فصل الطویل والقصیر، بسم اللہ پڑھا ہے، پھر کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، چوری ذبح کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اور پھر آ کر ذبح کرتا ہے، تو فصل کیا ہوگا؟ کہتا ہے حد الطول ما یستکثر الناظر، یہ انفیہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لا دخل للراجع فی المقادیر، وہ مبتلا بھی پر چھوڑتے ہیں کہ خود نکالو قلیل، دلیل الشیء فی الامور الباطنہ یقوم مقام، اور 99 قواعد میں سے یہاں موجود ہے۔ آ جاؤ جی، ذبح اور نار میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ کل ما لہ عنق طویل، جو گردن زیادہ لمبی کرتا ہے نا، ینحر، اس کو کھڑے اس کو چھری مارو، اور پھر وما لا فیصبح، اس کو لٹاؤ۔ یہ جو اس کو کہتے ہیں نا تبلیغی لوگ کے امیر میں جب میں آتی ہے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ گردن اونچی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ چیز۔ جی بھائی چلتے جاؤ، دلچسپ ایک چیز ہے، بس ہمارا یہ مکمل شعر ادبی بھی آ گیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، عینا کے عیناہا وجود کی جیدہا سوا ان عزم ساق من کا دقیقو، ہائے ہائے مدب ما یشبع الزم۔ کیسے بھائی؟ ہاں، طالب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب استشہاد کا شعر آئے گا، اور فنی شعر ہوگا پھر تنگ ہو جاتے ہیں، کسی مشکل ہے اس میں تو بعض طالب تو بیٹا اس شعر سننے کے لیے ہوتا ہے۔ الفیہ ابن مالک ہم پڑھتے تھے، بعض طالب تو اس اشعار کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ چلتے جا بھائی، اصول دوسری فصل شروع ہوگی، اصول حرمت الحیوانات البریہ۔ ہاں جی، کتنے الاصل الاول الحرمہ، کیا چیز ہے؟ سبعیت، درندگی۔ آگے چل بھائی، لیکن آ گیا، لیکن کا معنی استدراک ہے، بحث ہے، فرع علی قول الامام وحاظل فرع، یہ علی قول الامام ہے، نسخے میں غلطی سے لقول الامام ہے۔ وسر فی، السر فی اسباب الحرمت العادات المذمومہ، فا لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ فا کیوں، اس کو حکمت کیا ہے منع کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں گندی عادتیں، خنزیر بے حیا ہوتا ہے، بندر لالچی ہوتا ہے، اور جانور درندے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ سر، یہ حکمت المؤثر، علت نہیں ہے، یہ علت یہ ہے ایذا۔ الحرمت جی ناب سے ہوتی ہے، اور کبھی مخلب سے ہوتی ہے، کبھی خبث سے۔ الحرمت لعارض، حرمت لغیر، الحرمت بالحاق بالخبث لغیر اللہ۔ یہ قواعد بڑھتے جا رہے جی حرمت کے۔ چلتے جاؤ، یہ دیکھو قاعدے کا نمبر لکھا ہے، سبویت، خبث، احترام و کرامت، اضرار، جی سمیہ، یہ پورے جمع کر دیے۔ اصول حرمت الحیوانات البریہ، یہ ادھر جمع ہے، مثال کے طور پر آپ کی ادھر بیاض میں جمع ہونے چاہیے۔ جی بھائی چلتے جاؤ جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ اے دکھاؤ ذرا۔ ہاں، الملک بالحرام، حرام ایک سبب اور آ گیا اسکار کا۔ فائدہ کیا آ گیا؟ من عجیب امر انہ یحیز ویکون ذکرا ثنۃ وانثی اخری، ٹرانسجینڈر ہے، حیوانوں کا ٹرانسجینڈر یہ ہے۔ جی قاعدہ نمبر 9 آ گیا، الاصل متى تعارض نصان غلب المحرم علی المبیح، 99 قواعد میں سے ہے۔ ایک حرمت کی وجہ ہے رجس، ایک ہے خبث اور ملک بالخبث، شباہت سواء کان خلقیا او عارضا۔ ایک حرمت کی وجہ ہے تنصیص، کہ نام لے کر ایک آیت میں 4، ایک آیت میں 10 کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چلو بھائی، فقہ الحلال میں پڑھنا ہے۔ ابھی دیکھو 8واں قاعدہ، اضرار، جو ضرر پہنچاتا ہے۔ تو ضرر ایک ہوتا ہے جی ایسا معتدبی ضرر، نفس یا عضو تلف ہو سکتا ہے، یا کوئی منفعت جسم کی فوت ہو سکتی ہے، بال مثلا اڑ سکتے ہیں، جی اس طرح کا ضرر مراد ہے۔ قانون سنو، ما تعارف الناس باصابت آفت لآکلھا، ایسا جانور ہے کہ اس کو کھانے سے ایسا نیا چیز آیا ہے، دوائی آیا ہے، شربت آیا ہے، اس کا کھانے سے لوگوں کو درمیان یہی چلا آ رہا ہے کہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ یم بقی تحرزان، یم بقی کا لفظ دیکھ لیا، وجوبی نہیں ہے، احتیاط کریں، مزید تجربہ سے گزارے۔ چلتے جائیں، وَيَا مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَوَقَّفَ فِيهَا الْإِمَامُ، یہ فوائد میں سے آ گیا بھائی، ضابطہ سنو۔ الاصل فی اباحۃ سمک ما مات بآفۃ یؤکل وما مات بغیر آفۃ لا یؤکل۔ آگے چلو جی، جی جناب، الفرق بین النجس والمتنجس کما مرہ و تقدم، ادھر آ گیا ہوا ہے۔ مرہ اور یاتی کو طالب کو نکلوا کر لاؤ، نکالو مرہ کی بحث کہاں تھی اور یاتی کی کہاں تھی۔ اب دونوں میں سے کیا آپ کو اضافہ فائدی معلوم ہوا؟ وہما قولان مصححان، دیکھنا ذرا، ہما قولان، ہاں، وبعدم التفصیل جزم فی الہدایت والکنز، ہدایہ اور کنز میں جو قول ہے وہ ہمیشہ راجی نہیں ہوتا،
صاحب ہدایہ اہل ترجیح میں سے ہے اور کنز متون اربعہ میں سے ہے، نہیں راجع ہوتا۔ ادھر لکھا ہوا تھا کہ معلوم یکن سوا لفظاً، دیکھنا نام التفصیل اصح ما یفتیٰ بہ، صحیح والے میں سے بھی افعال لے آیا اور یفتیٰ بہ میں سے بھی یہ بدون الحصر والا لے آیا، تو یہ اس نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید بحث الگ ہے، ہاں یہ الگ ہے، نئی بحث ہے، لیکن نام التفصیل اصح ما، اب خیال کر دیکھو کنز متون ہے، ہدایہ بھی قدوری کا اس میں متن آدھا اس کا متن ہے، متون میں ہونا ایک چیز کا یہ تصحیح التزامی ہے، اور اصح اور یفتیٰ بہ، اگرچہ یفتیٰ بہ دوسرا درجہ ہے اور اصح وہ تیسرا چوتھا درجہ ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ صریحی، تو صریحی التزامی پر مقدم ہوتی ہے۔ تو یہ عبارت لکھنے پڑھنے کے بعد آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایہ اور کنز میں ایک چیز ہے اور مفتیٰ بہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ مفتیٰ بہ ہمارے ہاں وہ چیز ہے جو قواعد ترجیح کی روح سے مفتیٰ بہ قرار دی گئی ہو، تو متون میں سے ہونا یہ قواعد ترجیح التزامیہ میں سے ہے، اور اصح اور فتویٰ کا لفظ آ جانا یہ صریحیہ میں سے ہے۔ تو آپ ادھر لکھیں کہ یہ چونکہ صریح ہے اور یہ التزامی ہے اور صریح التزامی پر راجع ہوتا ہے، لہٰذا یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نظر میں یہ قول راجع ہے۔ پھر آپ اس کے بعد بحث شروع کریں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہدایہ اور کنز کے موافق کہاں کہاں قول ہے، اور یہ الاصح ما یفتیٰ بہ کہاں پایا جاتا ہے۔ پھر ایک صفحہ اور بھریں آپ، ہدایہ اور کنز کی موافقات میں آدھا صفحہ، اور اصح ما یفتیٰ بہ کی تائیدات میں آدھا صفحہ، اب جا کر دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صحیح ہے، کام ہو گیا، طالب کو نکالنا آ گیا عبارت کا۔ چل بھائی چلے جی الاصل السادس الاستحالۃ الی النجاسہ، استحالت ماہیت، تبدیل ماہیت، ما استحال الی الحرام حرام وما الی الحلال حلال، استحالہ آ گیا۔ مناط الحرمت استحالتها، جی یہ تنقیح مناط، تخریج مناط، تحقیق مناط، تین اصطلاحات ہیں ان کی جی۔ فإن كانت چلے جی وقضا ان کان غنیا، سب کو قلم، ہاں کمالا یخفا، ادھر دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لا ان کان غنیا، یہ عبارت ہے، کس کی عبارت ہے؟ یہ ماتن نے جو اپنی شرح لکھی ہے تنویر الابصار کی، اس کی، اشباب النظائر والا اس کا شیخ ہے، لیکن اس سے لا انکانہ کی جگہ کیا نقل ہو گیا ہے؟ وقضا، سب کو قلم۔ جی چلو شاباش، ٹھیک ہے جی، بس آخری صفحے پر جائیں۔ یہ اس میں کیا ہے؟ معنی فقہی، آگے کیا ہے جی؟ العبرۃ فی متولد من المعقول وغیر للام لا للشباہۃ، اگر ذبی اور ذئب میں جفتی ہوا تو حلال ہوگا یا حرام؟ کہتے ہیں شباہت کو نہیں دیکھنا ہے، کا اعتبار ہے۔ آگے چلو جی، آخری صفحے میں آؤ، اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں، ادھر آ جاؤ جی۔ یہ ہم نے کہا نا کہ آخر باب میں جو ہمارے دورے کا آخر بھی ہے، یہ اشعار نقل کرتے ہیں، تھوڑا سا خوش مطمئن رکھنا چاہیے طالب کو، بالکل آخر انسان۔ یہ الگ بات ہے کہ 5-10 منٹ پھر رگڑا دے جاؤ، یہ استادی شاگردی اصل میں نام ہی ٹھگی کا ہے، کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ جی بھائی دیکھنا، یہ کچھ اشعار ہیں، بڑے دلچسپ اشعار ہیں۔ اس نسخے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے جی، ہم نے جو آپ کو ادھر بتایا کہ آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو اگر وہ غریب اللغت ہے تو لغت میں دیکھنا، ورنہ تو آپ کتاب کا دوسرا نسخہ دیکھو، یا مامر روایاتی دیکھو، یا ماخذ اصلی دیکھو۔ جلدی مت کرنا کہ نہیں سمجھ آ رہی جی یہ کیا ہے، مطالعے کے نگران کو پریشان مت کرو، یہ پریشانیوں سے گزر کر پھر جو نہیں حل ہوتا تو ادھر جاؤ۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے، بڑی زبردست بات، ینز کلب فوق عنز، کلب اور شات کا جفتی ہوا، فجاء نتاجن، تو ایک نوزائیدہ مولود پیدا ہوا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ لہو راس کا کلب،
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 معیار ہیں پرکھنے کے. پہلا معیار فینظر، پہلا ان اکلت لحمن، کھاتا کیا ہے، گوشت کھاتا ہے یا چارہ سبزی کھاتا ہے. گوشت کھاتا ہے تو قلبن، ان اکلت تبنن، سبزہ کھاتا ہے تو فضر راس یبترو، کتے والا سر کاٹ کر ادھر پھینکو اور بقیہ کو چڑھا دو سیخوں پر، کھڈی تنور میں ڈالو اس کو، ٹھیک. ویوکل باقیہ. دوسرا وہ کہتے جی مفتی صاحب ان وکلت لذا وذا، اس ظالم نے گوشت بھی نہیں چھوڑا ہے، چارہ بھی ہڑپ کیا ہے. تو وہ کہتے اچھا ہمارے پاس دوسرا معیار ہے فضربنہا، فضربنہا، ایک سوٹی لگا تو ہلکی سی، نون خفیفہ ہے نہیں، ہلکی سے لگا دو سوٹی کی آواز کیسی نکالتا ہے. اگر آواز والسیاح یخبرو، آواز وہ والی نکالتا ہے کہ یہ والی نکالتا ہے، بس ادھر. تو کسی نے کہا جی دونوں آوازیں نکالتا ہے، وہ انہیں اشکالات، پہلے ایسا آواز نکالا پھر ایسا آواز نکالا، ٹرانسجنڈر ہے نو، کیا کرے نو. فضبہ کہتا ہے اب ہمارے پاس تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اس کو کاٹو. اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہے یحرشھا، اس کا جتنا لغوی معنی دیکھیں گے اس کا معنی ہے کہ یخدشھا و یحک ظہرھا بعصا ونحوھا، اس کے معنی ایسے ایسے کرنا. تو یہ سر کیا مطلب بنتا ہے؟ ادھر کچھ اور مطلب ہے اس کا، ادھر یہ مطلب ہے فَإِن كَرْشُھا بَدَا، اگر اس کی اوجڑی نکل آئی، فَحَنْزٌ، تو یہ بکری ہے، وَإِلَّا فَهُوَ كَلْبٌ فَيُتْمَرُ، مٹی میں اس کو دبا دو. تو یہ اب ادھر سے فقہ الخارج شروع ہوتا ہے میرے بھائی، کہ فقہ الشرع کے ساتھ فقہ الخارج بھی ضروری ہے. فقہ الخارج کا معنی کہ جا کر پتہ کرو کہ یہ کون سی دنیا میں جانور ہیں، پورا ایک خاندان ہے جس کا اوجڑی موجڑی نہیں ہوتا ہے. کتا اسی خاندان میں سے ہے، بکری اس خاندان میں سے ہے. تو یہ تیسرا معیار ہے کہ جس میں وہ اوجڑی میں خارش مارش نہیں تھا، نہ خارش کے اندر اوجڑی چھپا ہوا تھا، وہ غلطی سے ہو گیا تھا ایسا. اوپر چل بھائی، بس آخری صفحہ ہے. ہاں دیکھو، لیکن آ گیا العبرۃ للام میں آ گیا ہے، آگے دیکھنا ذرا. باسن ضمنیون، آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تتمہ، کہ ابھی تو اصول حلت و حرمت ہم نے 12 بتائے. آخری بات یہ سنو کہ حلال جانور کے اندر بھی 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں، اس میں جانے کی ضرورت تفصیل میں نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو آپ کا ہم نے وقت لے لیا اس مطلب سے کہ شامیہ وہ تخصص میں لازمی جز ہے، مرتے دم تک مرجع ہے. تو اس کو ذرا سا مضبوط آدمی واقفیت حاصل کرے تو اس سے استفادہ میں آسانی ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی 1 بج گیا.